اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں ہماری بحث اور گفتگو جو گزشتہ درس میں گزری ہے وہ تھی نماز احتیاط کے بارے میں۔ نماز احتیاط کیا ہے اس کو ہم نے قدر امکان بیان کیا۔ وہ یہ ہے نمبر 1، جن صورتوں میں یعنی جن حالات میں جس وقت جن صورتوں میں نماز احتیاط واجب ہوتی ہے، مثلاً 3 اور 4 رکعت کے درمیان شک ہو جائے کسی نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو یا نماز پڑھنے والی کو یہ شک ہو جائے کہ میری یہ نماز کی تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ کب ہو یہ؟ 4 رکعتی نماز میں۔ 4 رکعتی نماز یعنی ظہر میں یا عصر میں یا عشاء میں، مغرب اور صبح کی بات نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شک ہو جائے کہ میری تیسری ہے یا چوتھی ہے تو سلام کے فوراً بعد نماز باطل کرنے والا کوئی عمل انجام دینے سے پہلے، یعنی جیسے ہی آپ نے سلام پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جیسے ہی آپ نے سلام پڑھا فوراً آپ بغیر ادھر ادھر دیکھے، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر آپ اپنی نماز کو باطل کیے ہوئے، یعنی ادھر ادھر جو چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، مثلا ادھر ادھر دیکھنا، کھانا پینا یا اور دیگر جو آپ پڑھ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ایسے کام انجام دیے بغیر آپ فوراً اٹھ جائیے اور نماز احتیاط پڑھیے۔ کیونکہ بتایا تھا آپ کو گزشتہ درس میں جب یہ بات چل رہی تھی، کیونکہ یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو 3 اور 4 میں شک ہوا، آپ نے چوتھی سمجھ کے نماز تمام کی، آپ کا حکم یہ ہے کہ چوتھی سمجھ کے نماز تمام کر دیجئے۔ تو اگر یہ چوتھی تھی تو آپ کی 4 پوری ہو گئیں، لیکن اگر یہ تیسری ہو تو آپ نے تو نماز تمام کر دی، جبکہ ظہر، عصر اور عشاء کی 3 نہیں 4 ہوتی ہیں، تو آپ نے تمام کر دی عرفان صاحب کتنے پر؟ 3 پر۔ اگر یہ حقیقت میں تیسری تھی تو آپ نے چوتھی سمجھ کے نماز تمام کر دی، تو حقیقت میں کون سی تھی؟ تیسری تھی، تو چوتھی تھی تو سبحان اللہ، لیکن حقیقت میں تیسری تھی اور آپ نے نماز تمام کر دی۔ تو اب آپ نے ظہر کی گویا 3 پڑھی یا عصر کی 3 پڑھی یا عشاء کی 3 پڑھی، حالانکہ 4 ہونے چاہیے، تو اسی لیے پھر بعد میں نماز احتیاط بتائی گئی ہے، 1 رکعت نماز احتیاط آپ کو پڑھنی ہے۔ تو چونکہ یہ اس نماز کا تکملہ ہے، یعنی پوری کرنی ہے، جو 4 آپ نے 3 پڑھی ہیں، تو لہٰذا آپ ادھر ادھر دیکھے بغیر فوراً نیت کر کے کھڑے ہو جائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمل انجام دینے سے پہلے یا نماز کی شکل بگڑنے سے پہلے، نماز کی شکل کیسے بگڑتی ہے؟ یعنی آپ نے ایسا کام انجام دیا کہ جو نماز میں انجام نہیں دیا جاتا، آپ کعبے سے منحرف ہو گئے، قبلے سے منحرف ہو گئے، آپ صحیح، آپ مثلاً یہ بولنے لگے، آپ بات کرنے لگے، یا اچھل کود آپ کرنے لگے، چلانے لگے، چیخنے لگے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں، تالیاں بجانے لگے، صحیح، تو فوراً اٹھ کر اذان و اقامت کہے بغیر، آپ کو اس میں اذان و اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر اذان و اقامت کہے تکبیر کہیے اور نماز احتیاط پڑھیے۔ نماز احتیاط نیت آپ کو وہی کرنی ہے مثلا جو آپ کو بتایا، اور جو ہے وہ اقامت ہماری 4 رکعت نماز احتیاط اور دوسری نمازوں کے درمیان فرق، یعنی نماز احتیاط میں اور دوسری نمازوں میں کیا فرق ہے؟ مل رہی ہے نماز احتیاط اور دوسری نمازوں میں آغا وسیم کیا فرق ہے؟ نمبر 1، اس میں نیت کو زبان سے ادا نہ کرے۔ کس میں؟ نماز احتیاط میں۔ اس میں نیت کو زبان سے ادا نہ کرے، بس ایسے ہی ارادہ دل میں کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہے، نماز شروع کر دے۔
نمبر 2، حمد کے علاوہ دوسرا سورہ، یعنی ایک نماز میں کتنے سورے پڑھتے ہیں آپ؟ ایک سورہ الحمد المبارکہ اور دوسرے کوئی دوسرا سورہ، صحیح؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز احتیاط میں آپ کو صرف سورہ الحمد پڑھنا ہے، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ ساحل واضح ہوا؟ کیا بتایا؟ واجبات نماز میں دوسرا سورہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کے علاوہ دوسرا سورہ اور قنوت بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، چاہے 2 رکعتی ہو، صحیح؟ سورہ حمد کو آہستہ پڑھیں، جو آپ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ آہستہ پڑھیں۔ اب آئیے سجدہ سہو، کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کے بعد فوراً نیت کر کے سجدے میں جائے اور کہے بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک طریقہ یہ ہے سجدہ سہو کا۔ کیا ہے ساحل صاحب ذرا بتانا؟ بسم اللہ و باللہ کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل۔ ہاں، ایک طریقہ یہ ہے، فوراً سجدے میں جائیے اور کہیے بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ کہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پڑھنا وسیم صاحب ذرا؟ بسم اللہ و باللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد بیٹھیے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائیے اور یہی ذکر پڑھیے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بیٹھ کر تشہد اور سلام پڑھیے، پھر بیٹھ کر تشہد اور سلام پڑھیے جیسے بیٹھتے ہیں، یعنی سجدوں کے بعد جب آپ دوسری رکعت میں تشہد پڑھتے ہیں اور اگر صبح کی ہے تو اس کے بعد سلام، اور مغرب میں پھر اٹھ جاتے ہیں، اور عشاء میں اور ظہر عصر میں چونکہ وہ 4 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں مغرب کی، تو اٹھ جاتے ہیں، پھر جب تیسری ہوتی ہے مغرب کے لیے تو بیٹھتے ہیں، تشہد سلام پڑھتے ہیں سجدوں کے بعد۔ اسی طرح چوتھی میں ظہر عصر اور عشاء میں سجدوں کے بعد آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کے بعد تشہد و سلام پڑھیں گے۔ تو ایسے ہی اس میں بھی 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے اور تشہد و سلام پڑھیے، اس کا آپ کا جو ہے وہ سجدہ سہو ہو گیا۔ اب پھر ایک مسئلہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس جگہ سجدہ سہو واجب ہے، یعنی جہاں آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جیسے جب 4 اور 5 رکعت میں بیٹھنے کی حالت میں شک ہو تو نمازی کو کیا چاہیے؟ بات گزر چکی ہے، تو نمازی کو چاہیے کہ سلام کو ختم کرنے کے بعد فوراً سجدے میں جائے اور کہے بسم اللہ و باللہ۔ کب شک ہے یہ؟ 4 اور 5 میں۔ کب شک ہے؟ کب شک ہے؟ بیٹھنے کی حالت میں۔ تو نمازی کو چاہیے کہ سلام کو ختم کرنے کے بعد فوراً سجدے میں جائے اور کہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد بیٹھے گا، پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا اور پھر ان ذکروں میں سے کسی ایک ذکر کو پڑھے گا، پھر بیٹھنے کے بعد تشہد یا سلام پڑھے گا۔ صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، اگر ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو سجدوں کے انجام دینے کے بعد تشہد و سلام پڑھے، یعنی سجدوں کو انجام دینے کے بعد تشہد و سلام پڑھے۔ اگر ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو سجدوں کے انجام دینے کے بعد تشہد و سلام پڑھے، اور اگر نماز احتیاط 2 رکعت واجب ہو تو پہلی رکعت میں تشہد و سلام نہ پڑھیں، یعنی 2 واجب ہے تو پہلی میں کیسے آپ تشہد و سلام پڑھیں گے؟ بلکہ آپ کو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جانا ہے اور دوسری رکعت پڑھنی ہے، پھر تشہد و سلام پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز احتیاط 2 رکعت واجب ہو تو پہلی رکعت میں تشہد و سلام نہ پڑھیں،
تو دو پڑھنی ہے، بلکہ دوسری رکعت کے ختم ہونے کے بعد تشہد و سلام پڑھے. تو 2 رکعت نماز کیسے واجب ہوگی؟ نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. سجدہ سہو میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. ہاں، سجدہ سہو میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. اس کو آپ یعنی بغیر تکبیرۃ الاحرام یعنی ایسے سجدے میں جائیے، تکبیر احرام نہیں ہے، تکبیر کہیں اور چلے جائیں یا ایسے چلے جائیں نیت کی اور چلے گئے. یعنی کیا بتایا تیسرے مسئلے میں کہ سجدے سہو میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. آج کے ہم اس درس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ باقی مسائل کو بیان کیا جائے گا. آنے والا درس میں جو بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.